آئیے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 10واں باب اور 14ویں آیت ہے، لکھا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سو آج ہم کچھ دیر کے لیے صلیب کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور یسوع مسیح کے خون کے بارے میں چند باتوں کو دیکھیں گے۔ سو میں کوشش کروں گا کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ چیزوں کو سیکھ سکیں۔ سو آج کے دن گڈ فرائیڈے کے دن جو سب سے بڑا کام ہوا، یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب اٹھائی اور اس نے جو سب سے بڑا کام صلیب پر کیا، اس نے ہماری لعنت کو برکت میں بدل دیا ہے۔ سب میرے ساتھ یہ کہیں کہ یسوع نے صلیب پر میری لعنت کو برکت میں بدل دیا ہے۔ اس نے ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دیا، اس نے ہماری لعنتوں کو برکتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے ڈیوائن ایکسچینج، کروس ڈیوائن ایکسچینج۔ صلیب الہی تبادلہ کا ذریعہ ہے۔ پولس رسول ہمیں دو باتیں یہاں پر بتاتے ہیں۔ ایک ہی قربانی، کتنی قربانیاں؟ ایک ہی قربانی کے وسیلہ سے اس نے ہمیں کامل کر لیا۔ ایک ہی بار، ایک ہی قربانی، گڈ فرائیڈے کے دن ایک ہی قربانی جو پرفیکٹ ہے، جو کامل ہے، جو کمپلیٹ ہے، جس کے بعد کسی اور قربانی کی نیڈ ہمیں نہیں رہتی ہے۔ اور یسوع مسیح کی یہ قربانی گڈ فرائیڈے کے دن ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ہماری لعنت کو برکت میں بدل دیا ہے۔ اس نے ہماری عدالت کو راست بازی میں بدل دیا ہے۔ اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ سو آج ہم تھوڑی دیر ان چیزوں پر غور کریں گے، ہم انڈرسٹینڈ کریں گے۔ سو یسوع مسیح کی صلیب کے تعلق سے ڈیوائن ایکسچینج، جو پہلا ایکسچینج صلیب پر ہوا، ایکسچینج کو ہم اردو میں کہیں گے تبادلہ کرنا۔ ایک شے کے بدلے دوسری شے لینا، عدل بدل کرنا، کسی چیز کو اس کی ہم قیمت یا مساوی چیز کے عوض بدلنے کا عمل، ایکسچینج۔ کوئی چیز ہم میں سے جب یسوع صلیب پر تھا، کوئی چیز ہم میں سے یسوع پر ٹرانسفر ہو رہی تھی اور کوئی چیز یسوع میں سے ہم پر ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں۔ گڈ فرائیڈے کے دن یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور 6 یا 9 گھنٹے یسوع صلیب پر لٹکا رہا۔ اور ان 6 یا 9 گھنٹوں کے درمیان جو پروسیس جاری تھا تبادلے کا، ایکسچینج کا، ہم اس پر آج غور کریں گے کہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھا تو ہماری بدکاری یسوع مسیح پر تھی، ہماری مشقتیں یسوع مسیح پر تھی، ہماری بدکاری یسوع مسیح پر تھی، ہماری خطائیں، ہمارے جرم یسوع مسیح پر تھے، ہماری سزا یسوع مسیح پر جا رہی تھی اور یسوع مسیح کی صلیب سے ہمارے لیے معافی آ رہی تھی۔ یہ ایکسچینج کا پروسیس
جاری تھا۔ ہم اس بات کو تھوڑی دیر اسٹڈی کریں گے اور عیسائیٰ کی کتاب کے 53 باب کے اندر ہم آئیں گے۔ اس کی 4 اور 5 آیت بیان کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے لیے ضرور ہے، خدا کے لیے ضرور ہے کہ خدا گناہ کی عدالت کرے، خدا کے لیے یہ ضرور ہے۔ سو لکھا ہے 3 اور 4 آیت کے اندر، اگر میں پہلی آیت سے پڑھوں تو سنیے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل۔ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور یہودی لوگ یسایہ کی کتاب کا 53واں باب نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح مار نہیں کھا سکتا، مر نہیں سکتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ 53 باب جو پیشن گوئی ہے، جو پیش گوئی، جو نبوت کی گئی ہے، یہ ہم نہیں پڑھیں گے، اور انہوں نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بڑی برکت ہے۔ لکھا ہے پر وہ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ 3 اور 4 آیت، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے، کس کی سلامتی کے لیے؟ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ 6 عدالتوں کے اندر یسوع مسیح کے اوپر سیاستیں جاری تھی گڈ فرائیڈے کے دن۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ اس کے مار کھانے سے کون شفا پائے؟ ہم شفا پائیں۔ یسوع مسیح کو گڈ فرائیڈے کے دن مارا گیا۔ کتنوں کو پتہ ہے یسوع مسیح کو مار پڑی؟ کتنے کوڑے اس کو لگے؟ 40 کوڑے اس کو مارے گئے۔ اس پر سیاست ہو رہی تھی، اس کو عدالت کے اندر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری سزا اپنے اوپر اٹھا لی، وہ ہمارے خطاؤں کے باعث قائل کیا گیا۔ سو پہلا کام جو صلیب پر ہوا، اس نے ہماری سزاؤں کو برداشت کیا۔ جرم کس کا تھا؟ گناہ کس نے کیا تھا؟ انسان نے۔ گناہ کس نے کیا تھا؟ آدم اور حوا نے۔ سزا کس کو ملنی چاہیے تھی؟ آدم اور حوا کو، انسان کو، لیکن ہماری سزا، ہماری مشقتیں
सजाएं वो अपने ऊपर उठाए हुए अदालतों के अंदर खड़ा है, और खुदा कभी भी गुनाहगार को अदालत के बगैर, खुदा के लिए लाजम है कि वो गुनाह की अदालत करे। और यीशु मसीह हमारी मुश्किलें, हमारी कमजोरियां, हमारी खताएं, हमारी सजाएं, हमारे गुनाह, हमारे जुर्म अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, और हमें अदालत में सजा मिलनी थी, सजा यीशु को मिल गई और रिहाई हमें मिल गई। रास्तबाज हमें यीशु की सलीब ने ठहरा दिया, सजा यीशु पर चली गई और यीशु से रास्ती हम पर ट्रांसफर। मेरा सरवन मुश्किल तो नहीं ना लग रहा? नहीं तो मैं इसी वे पे आ जाऊंगा, मत्ती की इंजील के 27वें चैप्टर। यीशु की तरफ हमारे गुनाह यीशु उठा रहा था, लेकिन यीशु की सलीब से हम पर क्या रहा था? हम ऐसे ही रास्तबाज नहीं कहलाते। यीशु मसीह ने सलीब पर इस प्रोसेस को एक्सचेंज किया। सो नंबर 2, यीशु ने हमें नंबर 1 सजा की जगह माफी दी सलीब पर। गुड फ्राइडे के दिन इंसान को सजा मिलनी थी, लेकिन यीशु को मिली। गुड फ्राइडे के दिन हमें सजा की जगह माफी मिल गई, इसलिए गुड फ्राइडे गुड है। आप कैसा फील करते हैं? आपको जिस दिन आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम हुआ हो जो आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, उस दिन आपको कोई ऐसी खुशी मिली हो। बहुत सी खुशियां खुदा हमें देता है, हम कभी नहीं भूलते। बच्चे हैं, घर है, पैसा है, या एकदम से आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौजूदा ही हो जाए। ना आप उस शख्स को भूलेंगे जिसने दुआ की, ना आप उस दिन को भूलेंगे। आप जब याद करेंगे, आप एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट उस बंदे का नाम बताएंगे। इस वसीले से हमें क्या मिला? ये मौजूदा, ये बरकत मिली। और गुड फ्राइडे वो दिन है जो हमें याद है कि इस दिन हमारी सजा माफी में बदल गई, और किसके वसीला से बदल गई? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के वसीला से। सो सेकंड एक्सचेंज जो हुआ, दूसरा तबादला जो हुआ, ईसाया हमें बताता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा, उसने हमारी खातिर मार खाई ताकि हमें क्या मिले? शिफा मिले। यीशु मसीह ने किसकी खातिर मार खाई? हमारी खातिर। और हमें क्या मिल जाएगा इसके इवज? यीशु मसीह को जो कोड़े मारे जा रहे थे, सात लड़ियों का ये कोड़ा, चमड़े की लड़ियां और उसके अंदर हाथी के दांत और शीशे उसके अंदर पिरोए होते थे उन लड़ियों में। तो अब आप अंदाजा करें कि अगर वो किसी के बदन पर मारा जाए तो फिर क्या होगा? आप अंदाजा करें, ये एक बार नहीं मारा गया, ये बार बार मारा गया है, ये 39 बार मारा गया है। और हर बार जब मारा गया है, ये उस बदन में से खून को बहाता था, उस बदन में से मांस को, जिस्म को खींच लेता था, रेकारियां बन गई थी। इस कदर
یسوع تکلیف برداشت کر رہا تھا. آج ہم بڑا ایزی وے سمجھتے ہیں, صلیب ناٹ اے ایزی وے. یسوع مسیح نے بڑا دکھ سہا, یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے اور پھر جا کر ہمیں شفا ملی ہے. یسوع مسیح کا لہو جب بہتا تھا, اس کے بدن پر زخم جب بنتے تھے اور اس میں سے ان زخموں میں سے رشتہ ہوا خون, وہ انسان کی بیماریوں کی شفا تھا. وہ لہو جو اس کے مار کھانے سے بہا ہے وہ ہماری شفا ہے, تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یسایہ 53 باب کے اندر, اور پھر یہی بات پطرس, پہلے پطرس کے دوسرے باب کی 24ویں آیت کے اندر پطرس رسول نے بھی فرمایا کہ اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی. صلیب وہ جگہ ہے جہاں پر آپ خدا کا رحم بھی دیکھتے ہیں اور خدا کی عدالت کو بھی دیکھتے ہیں. صلیب وہ جگہ ہے جہاں پر ایکسچینج ہو رہا تھا, تبدیلی واقع ہو رہی تھی, تبادلہ ہو رہا تھا. وہ ہماری بیماریوں کو اٹھا رہا تھا, ہمیں شفا مل رہی تھی. اب جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے شفا کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس پر شفا کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کی اور میری شفا کے لیے گڈ فرائیڈے کے دن یسوع کا لہو بہا. آمین. سو میں تھوڑا جلدی چل رہا ہوں تو آپ نے میرے ساتھ چلتے جانا. اس سے ہماری بیماریاں اٹھاتے, اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی, اس سے ہماری بیماریوں کو اٹھائے. یسایہ 53 باب کی 10ویں آیت. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے, اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا, اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. سو تیسری بات ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر گناہ بنا. کیا بنا؟ اور پولس کے خطوں میں یہ ریفرنس ہے, وقت کم ہے ہم اس کو ریفرنس ہی پڑھیں گے. خطوں کے اندر پولس رسول نے یہ فرمایا کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ گڈ فرائیڈے کے دن کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا. جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا. اس میں گناہ نہیں تھا, اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا, عدالتیں اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکی. پلاطس نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا, ایسی کوئی وجہ نہیں پاتا کہ اس کو مصلوب کرے یا مار دیں. تو یہودیت نے یہ کہا کہ اس کو مصلوب کر, تو پلاطس نے پانی کا پیالہ منگوا کر اپنے ہاتھ دھو لیے اور یہ ثابت کیا کہ یسوع مسیح بے گناہ ہے, اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاللویا. جس نے 30 سکوں میں بیچا تھا اس نے وہ 30 سکے واپس کیے تھے آگے نہ کہنوں کہ نہیں کیے تھے؟ کیے تھے. اور جب کیے تھے تو اسے کیا کہا تھا؟ اسے کہا تھا یہ اپنے 30 سکے رکھ لو, میں نے اس راست باز کے بارے میں
میں جھوٹی گواہی دی ہے. یسوع مسیح پر کوئی عیب جرم ثابت نہیں ہوا، وہ بے گناہ تھا. اور ایک مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان، بھیڑ کے درمیان یسوع نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ؟ 2000 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی مائی کا لال یسوع مسیح کی ذات میں گناہ ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا، کیونکہ وہ پاک ذات، گناہ سے مبرہ ذات کوئی نہیں کر سکے گا. بڑے اعتراض کرتے ہیں، جتنے مرضی کر لو. کسی نے چاند پر تھوکا تھا تو وہ کیا تھا؟ جو یسوع کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ شرمندہ ہی ہوتے، لیکن جو اسے قبول کرتے ہیں برکتوں کے دروازے کھلتے. سو وہ گناہ سے واقف نہ تھا. ہماری خاطر کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا. وہ ہماری خاطر گناہ بنا. ہم اس ایکسچینج کو دیکھتے ہیں، سارا گناہ یسوع مسیح پر منتقل ہو رہا ہے. سارا گناہ، ساری بدی یسوع مسیح اٹھا رہا ہے. یوحنا نے یہی کہا تھا نا بپتسمہ دینے والے نے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سارا گناہ یسوع مسیح پر لاد دیا گیا. ہماری بدکاری اس پر لاد دی گئی. ہمارے خاندانی گناہ، ہمارے موروثی گناہ، ہمارے نسلی گناہ یسوع مسیح پر لاد دیے گئے. وہ ہماری خاطر گناہ بنا. اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور ہمیں راست باز ٹھہرا دیا ہے. اس لیے عبرانیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ ایک ہی قربانی نے مکمل کر دیا. ہمارے گناہ کس میں چلے گئے؟ یسوع مسیح پر. یسوع مسیح پر ہمارے گناہ اور اس کی راست بازی کس پر آ گئی؟ ہاں جی، ہمارے اوپر. خدا کی آنکھیں ایسی خدا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب خدا دیکھتا ہے. آپ کے اندر یسوع مسیح کی راست بازی ہے. وہ یسوع کی راست بازی کو دیکھتا ہے، وہ انسانوں کی راست بازی کو نہیں دیکھتا. وہ یسوع مسیح کی راست بازی کو دیکھتا ہے، جس کے اندر گناہ نہیں ہے، بدی نہیں ہے، جرم نہیں ہے، برائی نہیں ہے. یسوع کے لیے ذرا زوردار تھا. آج گڈ فرائیڈے ہے تو پھر ہو جائے 5 بری ہیلیلویا. سو پرانا اہدنامہ یہ بتاتا ہے کہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، لیکن انہیں ہر سال قربانیوں کی ضرورت پڑتی تھی. لیکن یسوع مسیح کی ایک ہی قربانی نے ہمیشہ کے لیے ہمیں کامل کر دیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور راست باز ٹھہرا دیا ہے. ہیلیلویا. اب بھیڑوں اور بیلوں کا خون انسان کو راست باز نہیں ٹھہرا سکا، لیکن یسوع مسیح کا خون ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. آمین. سو چوتھا تبادلہ جو ہوا، حزقیل کی کتاب کا 18واں باب 4 آیت، جو جان گناہ کرے گی سو ہلاک ہو جائے گی، مر جائے گی. وہ دی ڈیڈ ہو جائے گی، ڈیتھ ہی ہو جائے گی. وہ مر ہی جائے گا جڑا گناہ کرے گا. خدا کا کلام یہ فرماتا ہے وہ مر جائے گا.
لیکن یسوع مسیح نے انسان کو بچایا ہے۔ یعقوب کے پہلے خط کی 15ویں باب 15ویں آیت، جب گناہ بہت بڑھ چکا تو کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ گناہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ تو گناہ کا رزلٹ کیا ہے؟ موت۔ خدا نے آدم سے کہا تھا جس روز تو کھائے گا اس روز تو مر جائے گا۔ پولس رسول نے اپنے خط میں لکھا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ ہر ایک شخص کو جس نے گناہ کیا ہے اسے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جسمانی موت بھی مرتا ہے اور وہ روحانی موت بھی مرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے وہ گناہ لے لیا جو انسان کو مارتا تھا، جس کا رزلٹ موت تھا۔ گڈ فرائیڈے کے دن وہ گناہ یسوع مسیح نے لے لیا۔ یسوع مسیح نے انسان سے یہ کہا تھا، بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو، میں تمہیں۔ یسوع نے کہا لاؤ اپنے معروسی گناہ، اپنے تخمی گناہ، اپنے خاندانی گناہ، اپنے نسلی گناہ سارے مجھے دے دو۔ تم سے گناہ بار بار ہوتا ہے، اب مجھے دے دو، میں تمہارے گناہ اٹھاؤں گا۔ گناہ کی سزا کیا تھی؟ گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ موت۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آدم کو موت ملی کہ نہیں ملی؟ جس نے گناہ کیا وہ مرا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ بڑھ جائے تو موت کو جنم دیتا ہے، اور یسوع مسیح گڈ فرائیڈے کے دن یہاں تک انسان اس قدر ہلاکت کے اندر تھا، اس کے لیے یہ لکھا گیا بائبل مقدس کے اندر کہ وہ ابدی موت مرے گا، اور انسان ابدی موت بھی مر گیا۔ اب یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ خداوند یسوع مسیح پر ہماری موت ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ گناہ کی مزدوری میں نے کیا بتایا؟ کتنے لوگ ہیں جو سیلری لیتے ہیں منتھلی؟ آپ کی محنت کا پھل کیا ہوتا ہے آپ کی؟ تو گناہ کی سیلری کیا ہے؟ اگر کوئی گناہ میں مرے گا تو اس کی تنخواہ اینڈ دے ریٹائرمنٹ جڑی ہوگی لگے گی نا، وہ میشاری پینشن لگے گی، ابدی موت لے لینا رہے، ابدی موت ہر مہینے پینشن لے، ابدی موت۔ لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی۔ ہماری موت یسوع مسیح پر ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور یسوع مسیح کی زندگی ہم پر ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور یسوع مسیح نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ ہیلیلویا۔ گڈ فرائیڈے کے دن ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ ہیلیلویا۔ ہماری موت یسوع پر اور یسوع کی زندگی ہمارے اندر جب یسوع کی زندگی ہوگی نا، ہم کبھی بھی نہیں مر سکتے۔ ایک بار ہمیں مرنا ضرور ہے،
لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ ابدی زندگی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ راہ، حق اور زندگی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ یسوع نے یہ کہا تھا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہماری موت یسوع پر ٹرانسفر ہو رہی تھی اور یسوع کی زندگی ہم پر ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ اس لیے یسوع نے کہا تھا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ ہیلیلویا۔ 9 باب کی 8ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں 9 باب کی 8ویں آیت ہے، اور لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ بچا کرے۔ اور کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ دولت مند تھا، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا۔ کون غریب بن گیا؟ یسوع مسیح دولت مند تھا لیکن ہماری خاطر وہ کیا بن گیا؟ یہ گڈ فرائیڈے کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ہماری خاطر کیا بنا؟ غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ یہ 5واں بڑا ایکسچینج، جس سے مجھے آج پھر ایک نیا رخ بخشا، مجھے پھر تقویت ملی۔ یسوع میری خاطر غریب بن گیا تاکہ میں کیا بن جاؤں؟ امیر ہو جاؤں۔ اپنے ساتھ والے کو کہیں، آپ غریب نہیں ہیں، آپ امیر ہیں، کیونکہ یسوع آپ کی خاطر غریب بن گیا ہے۔ میں امیر آدمی ہوں۔ ہیلیلویا۔ میری غریبی صلیب پر یسوع نے اٹھائی ہے، میری غریبی صلیب پر اٹھائی، اور اپنی امیری اس نے اپنی دولت مجھے بخشی ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ ہماری خاطر غریب بن گیا۔ یسوع مسیح مجھے بتائیں کب غریب ہوا؟ یسوع مسیح کو ہم جب دیکھیں، وہ کب غریب تھا؟ خدمت کے دوران یسوع مسیح کے پاس پیسہ تھا، یسوع دوسروں کی مدد کرتے تھے، یسوع مسیح ضرورتیں پوری کرتے تھے، یہاں تک کوئی لنگڑا آ گیا تو یسوع نے اسے بھی شفا دے دی، کوئی اندھا آ گیا تو اسے بھی شفا دے دی۔ کسی کی شادی کے پروگرام میں کوئی کھانے پینے کی چیز کے اندر کمی آ گئی تو اس کو پورا کون کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں کون پورا کر رہا ہے؟ کوئی امیر شخص ہی کمی کو پورا کر سکتا ہے، اور یسوع مسیح نے اس شادی کی رونق کو بحال کیا تھا کہ نہیں؟ ہزاروں لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کھانا کس نے کھلایا؟ کس نے کھلایا؟ یسوع امیر ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح امیر آدمی ہے۔ غور کریں، وہ کسی کی شادی میں بھی کھانا، آج کے دور میں بھی کوئی امیر شخص ہماری ہیلپ کر دیتا ہے۔ سم ٹائم ہمیں کوئی ضرورت ہو، کوئی شادی ہو، تو ہم اپنے باس سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ امیر ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ ہماری ہیلپ کر دیتا ہے۔ وہ تو ہمارا باس یسوع مسیح، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق، وہ ہماری خاطر غریب بنا تاکہ ہم
यीशु तो था ही अमीर। उसने गरीबों की मदद की, उसने बेवाओं की मदद की, उसने मोहताजों की मदद की। उसने अपने शागिर्दों को भी ये सिखाया था, अपनी अपनी दय यकीन शागिर्दों दिया करो तो तुम्हें भी। यीशु ने कहा था कि नहीं? क्योंकि यीशु देने वाला था, यीशु देने वाला था, इसलिए उसने अपने हवारियों को, शागिर्दों को, डिसाइपल्स को ये सिखाया, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान कभी किसी बात से मोहताज हमें नजर नहीं आया। यीशु मसीह कभी हमें प्यासा नजर नहीं आया, वो कभी हमें भूखा नजर नहीं आया। लेकिन गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह सलीब पर भूखा है, गरीब है। यीशु ने सलीब पर पुकार के कहा, मैं प्यासा हूं। उसको 24 घंटे हो गए थे, कुछ खाने को नहीं मिला था। गरीब शख्स भूखा होता है, प्यासा होता है। गरीब वो होता है जिसके पास कपड़े नहीं होते हैं। सलीब पर निगाह करें, यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है, सिर्फ उसके बदन पर एक छोटा सा कपड़ा है, वो नंगा लटका सलीब पर। उसकी हालत को देखें, एक गरीब बन गया, उसकी पोशाक को उतार लिया गया, उसको बरहना करके आसमान और जमीन के दरमियान लटका दिया गया। वो शख्स जो भूखा हो, जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, वो गरीब होता है। वो शख्स जो प्यासा हो, जिसके पास पीने के लिए कुछ ना हो, वो गरीब होता है। वो शख्स जिसके पास पहनने के लिए कुछ ना हो, कपड़ा ना हो, वो गरीब होता है। वो शख्स जो जरूरतमंद हो, वो शख्स क्या होता है? गरीब होता है। और यीशु मसीह हमारी खातिर गरीब बन गया। उससे कहा, मैं प्यासा, वो मेरी और आपकी खातिर प्यासा बना। सलीब पर नंगा उसको लटकाया गया, वो गरीब बन गया। यीशु मसीह को अगर हम देखें, वो जो मसलूब हो गया, मर गया, जिस कफन के अंदर यीशु मसीह को कफनाया गया था, वो कफन यीशु मसीह का नहीं था। जिस कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा गया था, वो कब्र यूसुफ और मितिया की थी, यीशु की कब्र नहीं थी। जो कफन दिया गया वो भी यीशु का अपना खरीदा हुआ नहीं था, वो किसी का दिया हुआ था। वो मेरी और आपकी खातिर गरीब बन गया, मोहताज बन गया। उसको कब्र भी मिली तो किसी की, कफन भी मिला तो किसी का। और यीशु मसीह इस कदर हमारे लिए गरीब बन गया, हमारी गरीबी यीशु ने उठा ली और हमें दौलतमंद बना दिया। हालेलुया। मुझे नहीं पता यीशु मसीह के पास कौन सी दौलत है, डॉलर है, पैसे हैं, रुपए है, चांदी है, सोना है तो सब कुछ यीशु के पास। लेकिन मैं एक दौलत से वाकिफ हूँ जिसका तजुर्बा भी है और बाइबल भी कहती है, जो दौलत यीशु मसीह की सलीब से हमें मिली है, वो दौलत यीशु मसीह का फजल है। और उसका फजल हमें दौलत के तौर पर मिल गया। हालेलुया। वो गरीब बन गया। आमीन। सो छठा और आखिरी स्टेज जो सलीब पर हुआ, हम देखेंगे
اسے صلیب پر ہماری خاطر شرمندگی کو برداشت کیا، صلیب پر وہ ہماری خاطر رد کیا گیا، شرمندگی کو اس سے برداشت کیا، ہماری خاطر ہماری خوشی کے لیے یسوع نے شرمندگی کو برداشت کیا۔ کیونکہ صلیب پہ جانا شرمندگی کی بات، جو سب سے بڑا ڈاکو یا مجرم ہوتا تھا، خطرناک ترین، اس کو صلیب دیا جاتا تھا، اور یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر اس شرمندگی کو برداشت کر رہا ہے۔ جو گھٹیا ترین مجرم ہوتا تھا اس کو صلیب پر چڑھایا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا جا رہا تھا، صلیب پر وہ پیاسا، اور وہ نیچے سے آوازیں لگاتے تھے، اگر تو مسیح ہے تو نیچے اترا، اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اگر تو خدا کا بیٹا تو نیچے اترا، اپنے آپ کو بچا لے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا میری اور آپ کی خاطر، اسے یہ تانے سننے پڑے، یہ مار کھانی پڑی، یسوع مسیح کو ہماری خاطر صلیب پر شرمندگی برداشت کرنی پڑی، اور یسوع مسیح نے اس شرمندگی کے عالم میں، رد کیے جانے کے عالم میں، کبھی آپ اپنے رشتوں کے اندر غور کریں، اگر میاں بیوی کے اندر بعض دفعہ ہم اپنی بیوی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، یا بیوی شوہر کو رد کر دیتی ہے، اس کا احساس کبھی آپ آزما کے دیکھیں اپنی زندگی کے اندر۔ ماں باپ بچوں کو رد کر دیتا ہے، رد کیے ہوئے بچوں سے پوچھیں، جو بچے اپنے ماں باپ کو رد کر دیتے ہیں، ان والدین کے کبھی آنسوؤں سے پوچھیں کہ رد کیے جانے کا احساس کیا ہے۔ کبھی ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں رد کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اس احساس کے اندر سے یسوع مسیح صلیب پہ لٹکے ہوئے اس احساس میں سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے چیخ کر یہ کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ اس احساس میں سے گزر رہے، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، خدا خاموش، خدا نے بھی، انسانوں نے رد کر دیا، خدا نے بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یسوع مسیح پر انسانوں کے گناہ تھے۔ خدا نے اپنا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے پھیر دیا، یسوع پکار اٹھے، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع ہماری خاطر چھوڑ دیا گیا۔ آج اس احساس کو اگر ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں سے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس احساس میں سے نہ گزرا۔ ہمارے بہن بھائی ہمیں رد کر دیتے ہیں، ہمارا کیا اس وقت حال ہوتا ہے، ہم کس کرب سے، دکھ سے گزرتے ہیں جب ہمیں کوئی رد کر دیتا۔ انسانوں نے رد کر دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا۔ اس ساری شرمندگی کو اور چھوڑے جانے کے احساس کو، رد کیے جانے کے احساس میں سے یسوع گزر رہے ہیں گڈ فرائیڈے کے دن، اور یسوع مسیح ہماری خاطر چھوڑ دیا گیا تاکہ ہم چھوڑے نہ جائے، ہم اپنا لیے جائیں۔
جائیں. ہاللویا ہاللویا. آئے زوردار ہم یسوع کے لیے تالی بجائیں. ہاللویا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور آئیے ہم تھوڑی دیر یسوع کا شکر بجائیں.